میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ استقامت ہی کرامت ہے، مداومت عمل، استقامت، کانسٹینسی، کسی چیز کو کرنا اور پھر اس کو متواتر کرتے رہنا، لگاتار کرتے رہنا۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو مداومت کے ساتھ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شروع کریں تو 2 دن کیا، 4 دن کیا، متوقع رزلٹ اگر نہ آئے یا اپنے متوقع رزلٹ کی طرف پیش رفت نہ ہوئی تو اس کام کو کرنا چھوڑ دیا۔ یہ چیز مشائخ کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک یا پروفیشنلز کے نزدیک بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے چند دن ان بزرگوں کے پاس قیام کیا، تو چند دن رکنے کے بعد اجازت کا طلبگار ہوا۔ ان بزرگوں نے پوچھا، بیٹا تم میرے پاس اتنے دن رکے ہو تو تم نے کوئی غرض یا مسئلہ مجھ سے نہیں بیان کیا، تو مجھے بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، بے باک شخص تھا، کھرا شخص تھا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا انسان تھا۔ کہنے لگا، حضرت معذرت، میں نے آپ کا بہت شعرا سنا، میں نے آپ کی بہت تعریف اور توصیف سنی، میں نے مختلف لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بہت صاحب کرامت انسان ہیں اور قدم قدم پہ آپ سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلوں آپ کے پاس رہوں، کوئی کرامت دیکھوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اچھا بیٹا تو پھر تم نے کوئی کرامت دیکھی؟ کہنے لگا، جی نہیں، معذرت، مجھے تو آپ میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ اس اللہ کے ولی نے بڑا خوبصورت سوال کیا، فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ جو 10 دن ہفتہ رہے ہو یہاں پہ، تم نے کھانا کس کے ساتھ کھایا؟ کہتا ہے، جی شراب کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ۔ اچھا، نماز پڑھنے مسجد میں کس کے ساتھ گئے؟ شراب کے ساتھ مسجد میں گیا، نماز پڑھی ہے 5 وقت کی۔ اچھا، نشست و برخاست رکھی ہے میرے ساتھ؟ جی رکھی ہے۔ مجھے لوگوں سے ملتے ملاتے دیکھا ہے؟ جی بالکل دیکھا ہے۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ 10 دن جو میرے پاس یہاں رہی ہو اور زیادہ تر معاملہ تم نے میرے ساتھ جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا، یا تم نے زیادہ تر معاملات میں وٹنس کیا، تم نے مجھے دیکھا، تو بتاؤ کہ کیا کوئی ایک عمل تم نے ایسا دیکھا جو میں نے سنت سے باہر کیا اور شریعت سے باہر کیا ہو؟ تو کہنے لگا، جی نہیں، میں نے کوئی ایک عمل بھی آپ کا ایسا نہیں دیکھا جو سنت سے یا شریعت سے باہر ہو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، تو پھر اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہوگی؟ اصل میں ناظرین کرام، ہمارا جو کرامت کا پریسیڈنٹ یا جو ہم نے کرامت کا معیار مقرر کر لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، آنے والے کے دل کی بات بتا دینا، سائل کو اس کا من پسند کھانا کھلا دینا، یہی کرامت ہے۔ میرے شیخ معظم فرماتے ہیں کہ فقط یہ چیزیں ہی کرامت نہیں، ایسے معاملات تو ہندوؤں سے، جوگیوں سے، سادھوؤں سے، عاملوں سے بھی ان کا صدور ہوتا ہے، انہیں استدراج کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم انہیں اللہ کا ولی مان لیں، صاحب کرامت مان لیں؟ قطعاً نہیں۔ دراصل کرامت کا جو مفہوم اولیاء کاملین نے بیان کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ گامزن ہونے سے بڑی کسی کرامت کو بیان نہیں کیا گیا، اور یہ بات اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔